علی بخاری صاحب، چوہدری صاحب نے بات کی کہ یہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں سیاست کو تھوڑی دیر پہ سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ہمیشہ وہ پانی کے الٹ چلتی ہے. کل ملاقاتیں ہوئیں تو وہ ایکسپیکٹڈ کچھ شاید کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. حسن نے بھی کوئی خبر دی تھی شاید معاملہ کو ریلیف کی طرف جائے، لیکن رات گئے جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر تو میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے آپ کے پاس نمائندگی ہے، پنجاب میں بھرپور نمائندگی ہے، پورے پاکستان کے اندر بھرپور نمائندگی ہے، تو کیا کردار آپ سوچ رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں یہ سیلاب کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خاور بھائی آپ کا. دیکھیں خاور بھائی، کل جب ہم جیل سے باہر آئے تو خان صاحب کا ایک اسپیشل پیغام تھا. وہ اسپیشلی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ریلیف دیں فلڈ زدہ لوگوں کو، جن علاقوں میں فلڈ آیا وہاں پر جا کے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن obviously جی کے پی سے سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے سیلاب وہاں پر آیا، دین اس کے بعد جی بی میں آیا، دین کشمیر میں آیا، اس کے بعد ابھی پنجاب ٹچ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سندھ میں جائے گا. صحیح کہا حسن نے بھی کہ سندھ والوں کے پاس تو ابھی ویک ہے، ان کے پاس آلموسٹ پانی پہنچتے وہاں آئے گا. لیکن انیشلی ڈیزاسٹرز جو سٹارٹ ہوئے وہ کے پی سے بالکل سٹارٹ ہوئے. بنیر ہے آپ کا مین ڈسٹرکٹ، وہاں پر سب سے پہلے سیلاب آیا، پورے کے پورے گاؤں ایلیمینیٹ ہو گئے. اب ان سب کے اندر ہم نے ریلیف پیکیجز بھی دینا ہے اور آگے کے لیے کوئی نیا عمل بھی بنانا ہے اگر تو ہم نے پازیٹیو سائڈ پہ چلنا ہے، کیونکہ اس میں ہزاروں نہیں، ٹاپ اینڈ تک لاکھوں لوگ اس کے اندر ڈسپوزیس ہوں گے، اپنے گھروں سے جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑی جانی نقصان ہو، لیکن مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا. اب اس کے 3-4 خبر بھائی آپ کو میں 1 by 1 سٹیپس بتاتا ہوں. نمبر 1، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 2 سال قبل بھی سیلاب آیا تھا، جس کے اوپر میں انٹرنیشنل رپورٹ چیک کر رہا تھا. انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اس میں ہم نہیں انوالو. میں اگر پولیٹیکل بات نہ بھی کروں تو اس کے اندر سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آیا. 2010 میں ایک سیلاب آیا تھا اور میں نے اس پہ رپورٹ پڑھی کہ دنیا میں سویٹ واٹر بکتا ہے، اس کی قیمت ہے، اور ہم نے اپنے بجٹ سے ڈبل سویٹ واٹر سمندر میں پھینک دیا. ٹھیک ہے، اس کے فور اینڈ اگینسٹ آرگومنٹس اپنی جگہ، لیکن آج ہم سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں پانی سے. کبھی پانی نہیں ہوتا تو ہم بوند بوند کو ترستے ہیں، جب پانی آتا ہے تو ہم اس میں بہہ جاتے ہیں. سو ہم نے اس کے لیے ایک پراپر میکانزم بنانا ہے. نمبر 1، این ڈی ایم اے ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے جی. ان کا کام خالی اطلاع دینا نہیں ہے. ایک اربوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، کہ آپ اطلاع دے دیں، وہ تو محکمہ موسمیات ہی بتا دے گا آپ کو. اس سے آگے چلیں، کیا ہم نے کنکریٹ اکوموڈیشن کا بندوبست کیا ہے؟ آج بھی نہیں ہے. ہم مشکل میں آتے ہیں، ہم اسکولوں کے اندر جا کے لوگوں کو گھسا دیتے ہیں. کیا ہم نے موبائل میڈیکل کیمپس کی کسی جگہ فیسلٹی ہے؟ نہیں ہے. کیا موبائل فوڈ کچنز کی پاسبلٹی ہے؟ نہیں ہے. دنیا ساری میں چل رہے ہیں یہ. ایمرجنسی جب بھی آتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی چیز سیلاب آ جاتا ہے، تو آپ کو اس طرح لے کے چلنا پڑتا ہے. اب اس کے اوپر نمبر 3، کسان تو آلریڈی رو رہا ہے، ان کی فصلیں بھی گئی، ان کے گھر بھی گئے، ان کے سامان بھی گئے، تو اس کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ اتنا زیادہ لاکھوں لوگ اگر آپ کے اوپر برڈن آتا ہے ان کا، اس لیول پہ آتا ہے کہ وہ گھروں سے بھی چلے جاتے ہیں، جن کے روزگار ہے، جانور بھی چلے گئے، ان کا جو کسان کے جو کھیت ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، ان کی فصل چلی جاتی ہے، تو آپ نے کیسے سروائیو کرنا آگے؟ یہ کوسچن جو ہے گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. گورنمنٹ اسی پرپز کے لیے ہوتی ہے. اور میں ابھی تھوڑی دیر قبل سن رہا تھا آپ کے پروگرام میں، ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کیسے بتایا جائے، سوشل میڈیا آ گیا. بھائی ہم سارے گاؤں کے لوگ ہیں. گاؤں کے ایک مسجد میں بھی اگر اسسٹنٹ کمشنر جا کے اعلان کرے نا، اے سی صاحب، وہ صاحب بہادر اپنا بوریا بستر، اپنا تخت تاج سے باہر نکلیں، آفس سے نکل کے، اور وہاں جائیں، جا کے وہاں پر اعلان کرائیں، تو سارا کا سارا گاؤں مانتا ہے. اس سے پہلے یہی ٹریڈیشنز چلتی رہی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ لوگوں کے قیمتی سامان ہے، انہوں نے نکالنے کا ٹائم چاہیے، وہ نکالیں. بزرگ، عورتیں، بوڑھے، بچے نکلیں. اور جو یوتھ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ رکتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، واچ کرنے کے لیے، اور وہاں سے پھر ان کو بھی الٹیمیٹلی نکالا جاتا ہے. لیکن آگے یوں یہ پانی آگے جائے گا تو یہ پانی ایک واسٹ سیٹ جائے گا، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں داخل ہوگا، دین اس کے بعد سندھ میں داخل ہوگا، اور یہ سمندر میں جانے تک کتنی تباہی کرے گا اس کو اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے اس کو لے کر آنا ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، بالکل ابھی شاید غلام حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ریور بینکس کے اوپر جو ہے کنسٹرکشن کی. کیا دریا اپنی جگہوں سے باہر آ گئے یا ہم نے دریا سکویز کر دیا؟ 1906 کی جی ڈی شیٹ ایک ہوتی تھی انگریز دور میں، آج بھی سروے آف پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں کیسز ہوئے تھے یہ نالوں کے حوالے سے، تو اس میں میں نے اپیرنس دی تھی، تو میرے پاس بھی ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک ایک ریور کا، ایک ایک نالے کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا فلو ہے، نیچرل فلو ہے، اتنا سیلاب میں یہ جاتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کے سب کے اندر ہم نے آبادیاں بنا دی. بالکل صحیح. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آپ اس میں سے بالکل نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس میں این او سیز جو ہیں آپ کے ڈی سی، اے ڈی سی آر، اے ڈی سی جیز یہ لوگ دیتے ہیں.